اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 21 اور 22۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے تمام جہان کے لوگو تم سب عبادت کرو، رب، اپنے رب کی، کم جو تمہارا ہے، ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی وہ ذات کے جس نے، خلقکم تم سب کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب متقی بن جاؤ۔ الذی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جس نے، جعل بنایا، لکم الارض فراشن تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اور اس اللہ کی ذات نے پیدا کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر نکالا اس کے ساتھ پھلوں سے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ تم سب بناؤ اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک، وانتم تعلمون اور جب کہ تم جانتے بھی ہو۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 1 کے اس مقام پر اللہ تعالی جہاں پر اپنی عبادت کا، توحید کا اللہ تعالی درس دے رہے ہیں، جب ہم سورۃ البقرہ کی ابتدا کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے کتاب اللہ کا تعارف کروایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائیں، اس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کرنے کے بعد کفار کے بارے میں فیصلہ فرمایا۔ پھر ہم نے ایک رکوع ابھی پچھلا پڑھا جس میں منافقین اور ان کے اعمال اور انجام کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر اس آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ اب توحید اور عبادت کا بیان فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا مرکزی جو پیغام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار اور اعلان کرنا ہے، جس کا منطقی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی بڑا علمی نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں جو کم لوگوں کو ہی پتہ ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش اس دنیا میں 1.25 انبیاء مبعوث ہوئے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ اب تمام انبیاء کی دعوت اور سیرت کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک توحید، دوسرے نمبر پر رسالت اور تیسرے نمبر پر یوم آخرت، تین چیزیں، تین مشترکہ نکات ہیں، تین مشترکہ پوائنٹ ہیں جن کے اوپر تمام انبیاء نے پوری زندگی محنت کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید اور رسالت، نبیوں کا رسول ہونا، اور ہر نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی بشارت بھی دی۔ تو توحید، رسالت اور یوم آخرت یعنی آخرت کا دن، یہ تین ایسے بنیادی مشترکہ مضامین ہیں، سبجیکٹ ہیں، پوائنٹ ہیں جن کے اوپر تمام انبیاء نے پوری زندگی محنت کی۔ یہ ایک بہت بڑا علمی نقطہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت میں عاجزی اور انتہا درجے کی انکساری ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور جب قیام کرے تو نہ صرف زبان سے اقرار کرے بلکہ اس کا پورا جسم خاموش گواہی دے رہا ہو کہ میرا جسم کا ایک ایک ریشہ، میرا جسم کا ایک ایک حصہ تیرے حضور عاجز اور بے بس ہے۔ جبین نیاز جھکائے، اپنا ماتھا جھکائے، اپنی پیشانی جھکائے تو اپنے آپ کو عجز و انکساری کی انتہا تک لے جائے، گویا کہ وہ پستیوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ زبان جنبش کرے، حرکت کرے تو اس اللہ کی ذات کی حمد و ثنا کے گیت گائے، اور دست سوال انسان دراز کرے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائے تو سراپے التجا بن جائے، مال خرچ کرے تو اس عاجزی کے ساتھ کرے، اس عاجزی کے ساتھ کرے کہ میں تو مالک کی ملکیت ہی واپس لوٹا رہا ہوں، یہ میرا مال نہیں تھا، یہ میرا مال وہی ہے جو میں نے کھا لیا، میں نے پہن لیا، وہ بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے،
نہ یہ میرا مال ہے اور نہ ہی اس میں میرا کمال ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اس عہد کو نمازی 5 وقت تشہد کی زبان میں دہراتا ہے، کیونکہ عبادت کے تینوں ہی طریقے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ پاک تمام قسم کی قولی باتیں، زبان سے کہی ہوئی باتیں تیرے لیے، فعلی باتیں جو میں سر انجام دیتا ہوں، جیسے جہاد ہے، نماز ہے اور روزہ ہے، یا اللہ پاک یہ بھی تیرے لیے، قولی اور فعلی باتیں تیرے لیے، اور مالی باتیں تیرے لیے۔ مالی عبادت میں صدقہ خیرات آ گیا، زکوٰۃ دینا آ گیا، تو یہ مالی عبادات ہیں۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ پاک تمام قسم کی قولی باتیں تیرے لیے، فعلی باتیں تیرے لیے، مالی باتیں تیرے لیے۔ تو انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اپنے رب سے مدد کا طلبگار بنتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی بتایا گیا کہ اے تمام جہان کے لوگوں، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی، وہ اللہ کی ذات، الذی۔ اب اس ذات کی پہچان شروع ہوئی۔ وہ پہچان کیسے؟ کہ خلقکم، اس نے تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہارے آباء و اجداد، آپ سے پہلے بھی جتنی خلقت اس کائنات میں آئی، سبھی کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہماری پیدائش کا قرآن نے مقصد بھی بتا دیا کہ تم سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے، تخلیق کے انسانیت کا مقصد کیا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب آ جائیں 29واں پارہ سورۃ ملک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے انسان کے لیے موت اور حیاتی پیدا کی، اس لیے پیدا کی تاکہ پتہ چل جائے کہ انسان کون ہے، انسان جو اس دنیا میں بہتر عمل کر کے واپس آیا۔ تو قرآن کریم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا گیا کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیجئے، کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا زندہ رہنا، و مماتی، میرا مر جانا، للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، میں اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا ہی مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اور 63 میں آتا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ قرآن مجید نے عبادت کا وسیع تر تخیل پیش کیا کہ آدمی منڈی اور بازار میں ہو تو امانت اور دیانت کا نمونہ بن جائے، کسی کے ہاں مزدور اور خدمت گزار ہو تو وفاداری کا پیکر بن جائے، حکمران ہو یا کوئی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تو قوم کا خادم اور مالک حقیقی کا غلام بن جائے، حتیٰ کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک حصہ، زندگی گزارتے وقت ایک ایک لمحہ اور لحظہ، ایک ایک وقت، اور ہر ہر لمحہ اور ہر شعبہ رب العالمین کی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان کو وقف کر دینا چاہیے۔ یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور اسی کے لیے انسان کا ہر عمل وقف ہونا چاہیے۔ انبیاء اعظام اپنی دعوت کا آغاز اسی سے ہی کیا کرتے تھے۔ تو اس تصور عبادت سے ہٹنا مقصد حیات کی نفی ہے۔ زندگی میں پیدا ہونے کے مقصد کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے فوت کر دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنی زندگی کا تصور ختم کر دیا، ہم نے اپنی زندگی کا جو یعنی کہ مقصد حیات ہے، ہم نے اس کے گلے پہ خود ہی چھری پھیر دی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ تو جس کا آدمی کو کسی حال میں بھی حق نہیں پہنچتا، ایمان، کفر اور منافقت کی بڑی بڑی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بلا امتیاز تمام طبقات انسانی کو عبادت کرنے کا حکم دیا، اور اپنی عبادت کے استحقاق کی یہ دلیل دی کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو اور سب لوگوں کو پیدا کیا۔
اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو سائبان بنایا، پھر آسمان سے پانی نازل کیا جس سے تمہارے رزق کا بندوبست فرمایا۔ یہ سب کچھ ایک رب نے ہی پیدا کیا، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارے لیے روزی رساں ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی فعال لما یرید ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی سمیع ہے، بصیر ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مشفق ہے، مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کی تمام کائنات عبادت کر رہی ہے۔ ایک جگہ پہ قرآن کریم میں آیا، اللہ پاک فرماتے ہیں جب کسی چیز کا سایہ بن جائے تو سایہ بنتے ہی فوراً وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ تو وہ اس اللہ کی ذات کی پہچان کرنی چاہیے۔ زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جب انسان کی زندگی میں بندگی آ جائے تو اللہ تعالی انسان کی اس زندگی کو قابل ستائش اور قابل تعریف بنا دیتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی میں بندگی نہ آئے تو انسان کی زندگی پھر، جب زندگی بے بندگی ہو جائے تو وہ پھر شرمندگی ہوا کرتی ہے، پھر انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو ایک اللہ کے در پہ جو آ کے گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو پھر تمام مخلوقات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے رزق کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کی ذلت کو عزت میں بدل دیتا ہے، اللہ اس کے زوال کو اللہ تعالیٰ عزتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر جتنے بھی کام خراب ہیں اللہ اپنی رحمت سے وہ سنوار دیتا ہے۔ یہ حقائق تم جانتے بھی ہو کہ تخلیق کائنات اور ان امور میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا شریک اور سہیم نہیں ہے، پھر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے کی تم کس طرح جرت کرتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک مثال، نماز کی قرآن کریم کے اندر پڑھنے کی دلیل موجود ہے، روزہ رکھنے کی قرآن کریم کے اندر دلیل موجود ہے، حج اور روزہ ادا کرنے کی، حج اور زکوٰۃ ادا کرنے کی قرآن کریم کے اندر دلیل موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن بتوں کی اللہ کے علاوہ، جن قبروں کی آستانے اور مزار دربار جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا پاٹ کرتے ہو، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کی دلیل ہی نازل نہیں کی۔ تو عبادت وہی کرنی چاہیے جس کے اللہ نے قرآن اور حدیث میں دلیل نازل کی ہے۔ جس کی دلیل ہی نازل نہیں کی اس کی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ پھر جتنے بھی دربار اور مزار آستانے قبریں زندہ مردہ پیر فقیر جن کے آگے جھکا جا رہا ہے، ان سب کے بارے میں اللہ پاک نے بھلا کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ فرمایا کہ یہ اسماء، یہ تو چند ایک نام ہے، ناموں کی پوجا ہے۔ اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے رکھے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کے اللہ نے دلیل ہی نازل نہیں کی کہ ان کی عبادت کی جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ایک رب کی، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ذات ہے اور اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور اسی کا ہی قرآن کریم میں حکم ہے۔ تو توحید ربوبیت کہ اللہ کو رب، ایک رب ماننا، اور توحید خالقیت کہ اللہ کو ہی ایک خالق مالک رازق جاننا۔ تو توحید ربوبیت اور خالقیت کا شعور دلا کر انسان کے ضمیر کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا کہ انسان یہ سمجھے کہ کسی غیر کی نہیں بلکہ میں اپنے خالق رازق اور مالک کی ہی عبادت کر رہا ہوں۔ ابتدا میں توحید کے فطری، طبعی اور آفاقی دلائل دیے گئے ہیں تاکہ انسان کو توحید سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی سے قرآن کریم کا آغاز بھی ہوا، کیونکہ توحید فطرت کی آواز اور انسان کے ضمیر کی ترجمان ہوا کرتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ تو سورۃ العلق پارہ نمبر 30، تو یہ پہلی وحی آئی، اقرأ، اے اللہ کے رسول پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو ابتدا سے ہی توحید سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موحد انسان بنائے، خاتمہ علی الایمان فرمائے، آمین۔ ایک مبلغ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سامع کے سامنے اولاً ایسی دلیل پیش کرے جس کو سمجھنے میں سننے والے کو آسانی ہو۔ لہٰذا یہاں 5 دلائل ایسے بیان ہوئے ہیں جن کا بدترین منکر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں تخلیق انسانی کے مختلف دلائل دیے جاتے ہیں، باقی دلائل کی تفصیل کے لیے اپنے اپنے مقام پر بیان ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا،
پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر ہے، بہتر بنانے والا ہے، بڑا بابرکت ہے۔ یہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 اور 14 میں انسان کی تخلیق کی بات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندادن کے لفظ فرمایا، بیان فرمایا، جس کا معنی ہے ہمسر اور شریک۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کا کچھ اس طرح سدباب فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدباب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر ایسے قول اور فعل سے بچنے کا فرمایا جس میں شرک کا شک شائبہ بھی موجود ہو۔ ایک مرتبہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کسی بات کے بعد میں کہا ما شاء اللہ وشیتا، اللہ تعالیٰ نے چاہا، جیسے ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اس شخص نے آ کے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں؟ آ کے کہا ما شاء اللہ وشیتا، اللہ کے رسول جیسے آپ چاہیں اور جیسے اللہ چاہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسند کی حدیث، جعلت للہ ندا، کہ تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا، شریک ٹھہرا لیا۔ بلکہ تو ایسے نہ کہہ، تو اپنے زبان سے اقرار کر ما شاء اللہ وحدہ، وہی کام ہوگا جو ایک اللہ چاہے گا۔ تو ہمارے مسائل یہ ہیں کہ اس دور کے اندر اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا ہو رہی ہے، جس کے اللہ نے دلیل ہی نازل نہیں کی۔ اللہ کے علاوہ جنوں سے، بتوں سے، انسانوں سے مددیں لوگ مانگ رہے ہیں، جس کے اللہ تعالیٰ نے دلیل ہی نازل نہیں کی۔ تو تمام انسانوں کا اللہ تعالیٰ ہی خالق اور پالنے والا ہے۔ سب کو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہی نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، وہی آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، پھر اس بارش کے ساتھ بنجر اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ حیات نو بخشتا ہے۔ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس پانی سے ہی رزق پیدا کرتا ہے۔ پھر دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن میں جب ہم جائیں تو عبادت اور انبیاء کی دعوت کو دیکھیں تو سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 اللہ پاک فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 59، 65 اور 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی عبادت کی دعوت دیتے، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے اور شیطان کی عبادت سے روکتے رہے۔ تو سورۃ الانعام آیت نمبر 163 میں عبادت کا مفہوم درج ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کامیابی رکھی ہوئی ہے، اس بات کا درس ملتا ہے۔ تو اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو تخلیق انسانی کے بھی مختلف مراحل قرآن کریم میں بیان ہوئے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 سے 17 تک کہ انسان تجھے میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا، پھر تیرا ایک نطفہ محفوظ جگہ پر ماں کے رحم کے اندر رکھا، پھر نطفے سے ایک لوتھڑا بنایا، ایک بوٹی بنائی، لوتھڑے سے بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر تجھے ایک نئی صورت بخشی۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، بڑا بابرکت ہے۔ یہ سورۃ المومنون آیت نمبر 12 اور 14 میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1، حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، یعنی کہ ان کی بائیں پہلو سے پیدا ہوئی، بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ تو سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 اور 14 جیسے کہ میں ابھی بتا چکا کہ تخلیق انسانی کے مختلف مراحل بیان ہوئے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا فرمایا، یعنی میاں بیوی کے
مل بیٹھنے سے، ملاپ سے، سیکسول انٹرکورس سے، ایک نطفہ، ایک قطرہ، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کا ذکر سورۃ الدہر آیت نمبر 2 پارہ نمبر 29 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنایا، پھر اس سے خون کا لوتھڑا، پھر اس سے بوٹی بنائی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ، پھر لوتھڑا بنا کر تمہیں پیدا کیا کہ یہ ذکر سورۃ المومن آیت نمبر 67 میں ہے۔ تو کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس اللہ کی ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ سورۃ الکہف آیت نمبر 37۔ اب ہمارا یہاں آج کا درس قرآن ختم ہوئے جا رہا ہے، لیکن ایک بات جہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، بقیہ عبادتوں کی ہم بات نہیں کر رہے، ساری عبادتیں صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص۔ اس میں اگر شرک ہو گیا، اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا کر لی، غیر کو دکھانے کے لیے ریاکاری کا عمل ہو گیا، وہ بھی سارا شرک میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ میری امت سے مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری امت غربت میں مبتلا ہو جائے گی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت شرک اصغر کرے گی، یعنی چھوٹا شرک کرے گی۔ تو صحابہ نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ چھوٹا شرک ریاکاری کے عمل ہے، دکھاوے کے عمل ہے، تھوڑی سی نیکی کر کے دکھائے گا کہ میری بلے بلے ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے۔ تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت کہیں شرک اصغر میں نہ مبتلا ہو جائے، یعنی کہ وہ ریاکاری کے عمل نہ کرنا شروع کر دے۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیں، نماز انسان پڑھتا ہے تو قیام کی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کرتا ہے، وہ ایک ادب کا مقام ہے کہ دونوں بازو باندھ کے عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ابھی ادب کی ابتدا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مقام بھی اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ اب انسان آدھا جھک گیا، آدھا جھکنا بھی اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا رکوع کی حالت کو۔ اب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے تو یہاں عاجزی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہ تیسرا مقام بھی اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ اب چوتھا، انسان کی زندگی میں چلتے پھرتے 4 مرحلے آتے ہیں۔ انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ نے وہ ادب کا مقام بھی اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ انسان آدھا جھکتا ہے کسی کے سامنے تو اللہ نے یہ آدھا جھکنا بھی اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ جہاں ادب کی انتہا ہو جاتی ہے کہ انسان سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرا مقام بھی اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ آج چوتھا اور آخری مقام وہ ہے دو زانو ہو کر بڑے ادب کے ساتھ کسی کے سامنے بیٹھ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ التحیات کا جو مقام ہے، تشہد بیٹھنا، دو زانو ہو کے بیٹھنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بھی اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ جو اللہ کی ذات کے جیسے انسان اپنی بیوی کا حق کسی کو نہیں دیتا، بیوی اپنے شوہر کا حق کسی کو نہیں دیتی، ماں باپ کا حق انسان ماں باپ کو دیتا ہے، رشتہ داروں کا حق انسان رشتہ داروں کو دیتا ہے، ایسے ہی معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے بھی حق ہیں کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے حاجت نہ مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، فعال لما یرید ہے، سمیع و بصیر ہے، رحیم اور کریم ہے، مشفق اور مہربان ہے، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ چاروں ادب کے مقام، قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حق ہو دین اسلام کے مطابق اور اسلام کی سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، خاتمہ علی ایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔